حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نو ویکھ کے تے صحابہ نو آواز دتی کہ مجاہدو ادھر آؤ، حضور تے موجود نے تے انہاں دی آواز نو جتھے مجاہدین اور غازیاں نے سنیا، کفار نے بھی سن لیا، برملا اعلان کیتا نا، تو کافراں نے بھی سن لیا، اپنے تے حضور کی طرف آنے ہی سن، لیکن دشمن کفار بھی ہزاراں دی تعداد وچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے اوتے حملہ آور ہو گئے۔ انہوں نے سرکار تے یلغار کر دیتی تے اگوں نگہبان صرف 14 ہے۔ جدوں پہلا دستہ کفار دا پہلا غول حملہ آور ہویا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا نو فرمایا کہ اس دستے دا رستہ روکو، حضرت علی نو دفاع دا حکم دیتا۔ کیا جب قاتلوں نے قصد یوں نزدیک آنے کا، علی سے امر حضرت نے کیا ان کو ہٹانے کا، گرایا خاک پر لاشے پہ لاشا دستے حیدر نے، گرایا خاک پر نعرہ حیدری، گرایا خاک پر لاشے پہ لاشا دستے حیدر نے، یہ جنگل کاٹ ڈالا بے تحاشا دستے حیدر نے۔ پہلا جتھا جڑا آیا سی، پہلا غول یلغار کیتی حضور وال، کلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں کٹ کے رکھ دیا۔ حضرت علی نے یہ حملہ پسپا کر دیتا سی، لیکن پھر دوسری ٹولی حضور تے حملہ آور ہو گئی۔ جانثار صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے آڑے دوآڑے اپنے جسماں دی دیوار کھڑی کر دیتی سی۔ دشمن چارے پاسوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تے حملہ آور ہوندے، اور اے صحابہ چارے طرفوں ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا دفاع کر دے، اور مار مار کے انہوں نے دور تک چھڑ کے آندے، تے جے مڑ کے ویکھ دے تے نامراد سینکڑاں دی تعداد وچ پچھوں پھر حضور تے حملہ آور ہوندے۔ ایک ایسی چومکھی لڑائی سی کہ صحابہ کفار دے نال لڑ بھی رہے نے، لیکن اتنی آزادی نہیں کہ جس دستے نال لڑ رہے نے زیادہ وقت ان دے تے صرف کرن، پچھوں خیال مرکز دا بھی ہے کہ کتے ایسا نہ ہوئے اس دستے نو اسی روکیا ہے تو دوسرا دستہ حضور تے حملہ نہ کر دے، لہذا ایک دستے نو دور تک مار مار کے بجا دے تے پیچھے جے ہٹ کے ویندے، اور کوئی ٹولی اور کوئی دستہ سرکار تے حملہ آور ہوندا، فوراً دوڑ کے آندے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے گرد، پھر حصار بن لیندے۔ ادھر جسموں کی دیواریں اٹھا دی باوقاروں نے، بساتے عشق پر جانیں لٹا دی جان ساروں نے، قریش اللہ کے مرسل پہ نرغا کر کے آتے تھے، صحابہ بڑھ کے تیغوں سے لپٹ کر زخم کھاتے تھے، ادھر سے پے بپے یعنی مسلسل، ادھر سے پے بپے تیروں کی ایک
بچھاڑ آتی تھی، ادھر سے ڈھال طلحہ بن عبید اللہ کی چھاتی تھی، ادھر سے ڈھال طلحہ بن عبید اللہ کی چھاتی تھی۔ حضرت ابو طلحہ ایک ماہر تیر انداز سن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کردیاں انہوں نے دشمن تے اتنے تیر چلائے کہ 2 یا 3 کماناں انہاں دیاں ٹوٹیاں۔ جدو تیر ختم ہو گئے تو پھر حضور دے سامنے ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے کہ کوئی پتھر، کوئی تیر، کوئی برچھی، کوئی چھری، کوئی نیزہ، کوئی تلوار اگر کسی پاسوں آندی ہے تو میرے جسم سے لگے۔ ڈھال بن کے سرکار دے سامنے کھڑے ہو۔ طلحہ بن عبید اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دشمن والوں آن والے تیر اپنے ہاتھ تے اتنے زیادہ روکے کہ آپ دا ہاتھ بیکار ہو گیا، بے تحاشا چھاتی دے اوتے بھی تیر لگے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ، ابو دجانہ پہلوان بھی سن، بڑے دلیر غازی اور مجاہد بھی سن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے لئی ڈھال بنے کھڑے سن، اس طرح کہ انہوں نے سرکار کی طرف منہ کیتا ہے سی تے کنڈ دشمناں وال کیتی ہوئی سی۔ جڑے تیر آ رہے سن حضرت دجانہ دی پشت دے اوتے، کنڈ دے اوتے تیر لگ رہے سن، لیکن وہ حضور دے اوتے جھکے ہوئے سن۔ حضرت ابو دجانہ حضور دے اوتے ڈھال بن کے جھکے ہوئے سن، اور جو بھی تیر لگتا سی اپنی جگہ تو 1 انچ بھی نہیں ہلدے سی، تیر تے تیر کھا رہے سن، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے اوتے اپنے جسم نو ڈھال بنا کے پہرا دے رہے سن۔ انہاں 14 صحابہ وچوں شماس بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضور دی حفاظت کردیاں شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب انہوں نے شہادت پا لی، حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس ویلے شہادت پا لی تو کملی والے نے حضرت شماس بن عثمان نو اپنی ڈھال دا لقب عطا فرمایا، رسول اللہ دی ڈھال۔ کتنا اعزاز ہے! جنہیں حضرت خالد بن ولید جب مسلمان ہو گیا تو سیف اللہ دا لقب دیتا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسد اللہ دا لقب عطا فرمایا۔ ایک صحابی شماس بن عثمان جنہاں نے جنگ احد وچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی حفاظت کردیاں جان دیتی، کملی والے نے انہاں نو اپنی ڈھال دا لقب عطا فرمایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک ماہر تیر انداز تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ترکش کے اندر جن میں تیر ہوندے نے، حضور نے اپنا ترکش حضرت سعد بن ابی وقاص دے اگے رکھ دیتا اور فرمایا فدا کا ابی و امی، اے سعد بن ابی وقاص تیرے تے میرے ماں باپ فدا ہو جان، انہاں دشمناں تے تیر چلاؤ۔ لہذا سرکار دے ترکش وچوں تیر اٹھا کے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ دشمن دی طرف سٹ رہے سے۔ حضرت سہل بن حنیف انصاری حملہ آورہ دی طرف تیر چلاندے سن، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نو فرماندے جاندے سن سہل نو تیر دیو، اے سہل نو تیر دیو۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ، پہلے میں نام گنوائے 14 صحابہ دے، ہن تھوڑا انہاں دے کارنامے دس رہا ہوں۔ ان 14 صحابہ وچوں حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی سن، جنہاں نے
اپنا کلا اپنا رخسار حضور دے رخسار دے اوتے رکھیا ہے. تے مقصد یہ سی کہ جو بھی تیر آئے حضور دے چہرہ انور دی طرف وہ پہنچے نہ، چہرہ انور تک نہ پہنچے بلکہ میرے چہرے نو لگے. حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ حضور دے رخسار تے رخسار سامنے کیتی بیٹھے نے. چنانچہ پھر ہویا ایک دشمن دا تیر آیا حضرت قتادہ دی آنکھ وچ لگیا، ڈیلا باہر آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ڈیلے نو پکڑیا، اون دے اوتے لعاب لگایا. ڈیلے نو پکڑیا باہر آ چکا ہے، لعاب لگا کے دوبارہ آنکھ وچ رکھ کے دعا کیتی کہ مولا قتادہ نو بچا جس طرح اس نے تیرے نبی دے چہرے نو بچایا ہے، اس دے چہرے دی بھی اسی طرح حفاظت فرما جس طرح قتادہ نے تیرے نبی دے چہرے نو بچایا ہے. چنانچہ وہ جڑی اکھ لعاب لا کے رکھی سی وہ اکھ ٹھیک ہو گئی. حضرت قتادہ فرماندے نے وہ اکھ جڑی نکل کے حضور نے صحیح کی تھی ان دی روشنی دوسری اکھ نالوں بھی ود گئی سی. حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک صحابیہ سن، خاتون صحابیہ سن. انہاں دے دو بیٹے اور ایک شوہر بھی اس جنگ وچ شامل سے. بچے انہاں دے شہید ہو گیا سن. حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی جس ویلے حضرت ام عمارہ نے سنیا مدینہ طیبہ وچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی شہادت دی افواہ سنی تے مدینہ شریف وچوں امہات المومنین جویں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ صحابیات جویں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ ماجدہ اور دیگر خواتین صحابہ میدان جہاد وال آئیاں. انہاں ام عمارہ بھی سی تے آئیاں اس نیت نال سن کہ جو زخمی نے انہاں نو پانی پلانا ہے یا انہاں نو دوائی وغیرہ دینی. ارادہ تے اے سی. پر جدوں حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا میدان جنگ وچ پہنچیاں، میدان جہاد وچ پہنچیاں تے انہاں نے ویکھیا کہ ہزاراں دی تعداد وچ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے حملہ آور نے. صحابہ انہاں نو ہٹاندے نے، ایک ٹولی نو ہٹاندے نے، دور تک لے جاندے نے، دوسری ٹولی آ جاندی. جدوں حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس حالت نو ویکھیا اپنے نبی دے اوتے جدوں امبوہ نو حملہ آور ہوندیاں ویکھیا تے حضرت ام عمارہ نے پھر پانی پلان دا ارادہ چھوڑ دیتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دفاع کاراں وچ ام عمارہ بھی شامل ہو گئیاں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دفاع کردیا ہویا حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سر تے گردن دے اوتے 13 زخم کھادے. 13 زخم کھادے جنہاں وچ ایک زخم تے اتنا گہرا سی کہ بعد وچ جدوں ٹھیک ہو گیا نا زخم تے بچے جدوں ام عمارہ دے نال کھیڑ دے تے اس زخم دے وچ بچیاں دیاں انگلاں چلیاں جاندیاں سی. پائے اسلام دے کر اپنے فرزندوں کی قربانی. دو بیٹے سن نا انہاں جو اس جنگ میں شہید ہوئے. پائے اسلام دے کر اپنے فرزندوں کی قربانی پلاتی تھی یہ بی بی زخمیان جنگ کو پانی. نبی کی ذات پر جب پلٹ کر آ گئی آندھی تو اس بی بی نے رکھ دی مشک چادر سے کمر باندھی. جدھر بڑھتے ہوئے آتی تھی وہ محبوب
باری کو پہنچتی تھی وہیں عمارہ جان ساری کو، سر و گردن پہ اس بی بی نے 13 زخم کھائے تھے، مگر میدان سے اس کے قدم ہٹنے نہ پائے تھے۔ جنگ صبح کو شروع ہوئی تے زور دا ٹائم ہو گیا، اور انہاں 14 جانثاراں نے ہزاراں نو اپنے مقصد وچ کامیاب نہیں ہون دتا۔